میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، سرفرازی، سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاء اللہ الکریم ریاکاری کی تباہکاری کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس نیکی سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 165 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری کے صفحہ 16 پر ہے۔ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کل بروز قیامت کون سی چیز نجات دلائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ تو اس نے پھر عرض کی، بندہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کہ تم کوئی ایسا کام کرو جس کا حکم تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو، لیکن تمہارا مقصود غیر اللہ کی رضا کا حصول ہو، لہٰذا ریاکاری سے بچتے رہو، کیونکہ یہ اللہ پاک کے ساتھ شرک ہے، اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی اے بدکار، اے دھوکے باز، اے کافر، اے خسارہ پانے والے، تیرا عمل خراب ہو اور تیرا اجر برباد ہو، لہٰذا آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اے دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے، اب تو اپنا ثواب اس کے پاس سے جا کر تلاش کر جس کے لیے تو عمل کیا کرتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ روایت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والے کو قیامت کے دن کس قدر ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول تو نفس و شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے، اور اگر ہم خوب کوشش کر کے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو نفس و شیطان ہماری عبادت کو مقبول ہونے سے روکنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکاری سے بچنے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں بطور نیکی کی دعوت چند آیات مبارکہ سماعت فرمائیے۔ یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا، جبکہ ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر کے چھوڑا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جس طرح منافق کو رضائے الہی مقصود نہیں ہوتی
وہ اپنا مال ریاکاری کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم احسان جتا کر عزا دے کر اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو۔ یہ آیت مبارکہ منافق ریاکار کے عمل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پر مٹی نظر آتی ہے لیکن بارش سے وہ سب دور ہو جاتی ہے، خالی پتھر رہ جاتا ہے، یہی حال منافق کے عمل کا ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہے، اور روز قیامت وہ تمام عمل باطل ہوں گے کیونکہ رضا الہی کے لیے نہ تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے کہ قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی، ایسے میں اگر کسی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے، اسے پتہ چلے کہ اس کے بہت سے نیک اعمال فقط ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو چکے ہیں، تو ذرا سوچئے اس مشکل گھڑی میں اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی، اور اسے کتنا افسوس ہوگا کہ زندگی بھر جن اعمال کو وہ اپنے لیے توشہ آخرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا رہا، اب یوم حساب ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، زندگی بھر کی کمائی ہاتھ سے جاتی رہی، تمام عمر یہی سوچتا رہا کہ میرے پاس نیکیوں کا خزانہ ہے۔ بروز قیامت حسرت و یاس یعنی نا امیدی کی تصویر بنا کھڑا ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا ہی میں اپنے اعمال پر غور کر کے ریاکاری جیسی خوفناک اور ہولناک آفت سے پیچھا چھڑا لیں۔ ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے کسی نیک عمل میں دکھاوا تو شامل نہیں۔ ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے مقصود رب کی رضا ہوتی ہے، یا مال و زر کا حصول، یا کوئی اور دنیاوی فائدہ۔ لوگوں کے سامنے تو نیک اعمال بڑی خوش اسلوبی اور اچھے انداز سے کرتے ہیں، تنہائی میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، کہیں اس کی وجہ ریاکاری تو نہیں؟ لہٰذا آج ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیجئے، ورنہ کل بروز قیامت سوائے افسوس و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے کا ذہن نہیں بنتا، یا اس بات کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میں اپنے اعمال کا محاسبہ کس طرح کروں، مجھے تو صحیح طور پر اپنا محاسبہ کرنا بھی نہیں آتا، تو گھبرائیے مت، صرف ایسے افراد کی صحبت اختیار کر لیجئے کہ جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا جانتے ہوں۔ ایسے ماحول کو اپنا لیجئے جہاں محاسبہ کرنے کا مدنی ذہن دیا جاتا ہو۔ یاد رکھیے کہ اصلاح اور تربیت کے معاملے میں ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماحول تبدیل نہ کیا جائے تو اصلاح و تربیت کی تمام تر کوششیں بھی اکثر رائے گاں ہو جاتی ہیں۔ اچھی صحبت اور پاکیزہ ماحول پانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اور خصوصاً مدنی قافلوں میں سفر اور نیک اعمال پر عمل کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، جب آپ عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو نیک اعمال پر عمل اور روزانہ جائزہ لینے کے ذریعے سابقہ اعمال پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، اور گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ ان سے بچنے کا بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکاری ایک تباہ کن بیماری ہے کہ جو نیک عمل کی روح کو بری طرح متاثر کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ نیک عمل ریاکاری کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا۔ آئیے احادیث طیبہ کی روشنی میں ریاکاری کی تباہ کاریاں سنتے ہیں۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی قوم آخرت کے اعمال سے آراستہ ہو کر حصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، میرے رونے کا سبب وہ حدیث پاک ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ نمبر 4، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ نمبر 5، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے رسوا کرے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے ریاکاری کیسے منحوس آفت ہے کہ اس کے سبب نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ ریاکاری کرنے والا جنت سے محروم رہتا ہے، اسے بروز قیامت رسوا کیا جائے گا۔ ریاکاری کے سبب نیک عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مردود ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ ریاکاری والا عمل اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1286 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 890 پر حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اسے آپ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی خادم پورا دن بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے رہتا ہے، جیسا کہ خادموں کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس ٹھہرنے میں اس کا مقصد بادشاہ کے کسی غلام کو دیکھنا ہے، تو یہ بادشاہ کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس کے غلام کے لیے اختیار کیا ہے۔ لہٰذا اس سے بڑھ کر قابل حقارت بات کیا ہوگی کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت ایک ایسے کمزور ناتواں بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو ذاتی طور پر اس کے کسی نفع نقصان کا مالک نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ریاکاری کا مرض انتہائی مہلک ہے اور اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا کسی بھی نیک عمل سے پہلے دل کے ارادے پر خوب غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کے سبب وہ عمل کسی کام نہ آئے۔ آئیے ریاکاری کی تعریف سنتے ہیں تاکہ اس کی اچھی طرح پہچان حاصل ہو جائے اور اس سے بچنے میں بھی آسانی ملے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 66 پر تحریر فرماتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھیں یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی بڑا نازک معاملہ ہے۔ ذرا سی نیت بہکی اور نیک عمل کرنے والا ریاکاری کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ 73 سے ریاکاری سے متعلق چند مثالیں سماعت کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ریاکاری ہمارے اعمال میں کس طرح چھپی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات لفظوں میں اس کا برملا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ تو اس طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے بچنے کا مدنی ذہن ہوتا ہے۔ لہٰذا ریاکاری کی ان مثالوں کو سن کر اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، مگر خیال رہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ لہٰذا جو مثالیں پیش کی جائیں گی وہ اگرچہ ریاکاری ہی کی ہے، لیکن کئی جگہ نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ریاکاری کی 19 مثالیں۔ نمبر 1، فن قرات اس لیے سیکھنا کہ لوگ قاری صاحب کہیں۔ نمبر 2، قاری صاحب کا اجتماع میں حاضرین کی مقدار کے مطابق تجوید کی قواعد کی رعایت اور آواز کی اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہو۔ نمبر 3، اپنے لیے عاجزی کے الفاظ مثلاً فقیر، گناہگار، ناکارہ وغیرہ اس لیے بولنا یا لکھنا کہ لوگ منکسر المزاج سمجھیں اور عاجزی کی تعریف کریں۔ نمبر 4، لوگوں سے اس لیے پرتپاک طریقے سے ملنا کہ ملنسار اور با اخلاق کہلائے۔ نمبر 5، دعا وغیرہ میں سب کے سامنے رونا آ جائے تو اس لیے آنسو پوچھتے رہنا کہ لوگوں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ ریاکاری سے بچنے کے لیے جلدی جلدی آنسو پوچھ لیتا ہے۔ نمبر 6، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اس طرح کے جملے کہنا، مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں حساب کیسے دوں گا وغیرہ۔
نمبر 7، لوگوں پر اپنی دنیا سے لا تعلقی اور پارسائی کی چھاپ ڈالنے کے لیے کہنا میں تو مالداروں اور شخصیات سے ملنے سے بچتا ہوں۔ نمبر 8، کسی کی مصیبت کا سن کر ہمدردانہ جملے کہنا کہ لوگ رحم دل کہیں۔ نمبر 9، ہاتھ میں اس لیے تسبیح رکھنا اور نمایاں کرنا یا لوگوں کے سامنے اس لیے ہونٹ ہلا ہلا کر یا انہیں آواز پہنچے اس طرح درود و اذکار پڑھنا کہ نیک سمجھا جائے۔ نمبر 10، جلوت میں یعنی لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وغیرہ وغیرہ مواقع پر سنتوں کا اچھی طرح خیال رکھنا جبکہ اکیلے میں سنتوں کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 11، دعوت میں یا دوسروں کی موجودگی میں اس لیے کم کھانا کہ دیکھنے والے اسے متبع سنت یعنی سنت کی پیروی کرنے والا اور قلیل الغذا یعنی کم کھانے والا تصور کریں۔ نمبر 12، کسی کو اپنا نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا تاکہ سامنے والے متاثر ہو کہ بہت مخلص شخص ہے کہ کسی پر اپنا نیک عمل ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 13، رمضان المبارک کا اس لیے اعتکاف کرنا کہ مفت میں سحری اور افطار کی ترکیب بن جائے۔ نمبر 14، اپنے دینی کارنامے اس لیے بیان کرنا کہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خادم تصور کریں اور اس کی عظمتوں کے معترف ہوں۔ نمبر 15، اپنی فی سبیل اللہ امامت یا دینی تدریس کا اس لیے دوسروں سے تذکرہ کرنا کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ نمبر 16، خریداری کرتے وقت یا اجرت پر کسی سے کوئی کام کرواتے وقت اپنے دینی منصب مثلاً دینی طالب العلم یا حافظ قرآن یا امام مسجد یا مؤذن یا مبلغ وغیرہ ہونے کا اس لیے اظہار کرنا کہ وہ رعایت کر دے یا پھر پیسے ہی نہ لے۔ نمبر 17، کتاب یا رسالہ لکھتے وقت اس نیت سے عبرت انگیز روایات، خوب دلچسپ حکایات اور عمدہ مدنی پھول شامل کرنا کہ پڑھنے والے داد و تحسین دینے پر مجبور ہو جائیں۔ نمبر 18، اپنے حج و عمرہ کی تعداد، تلاوت قرآن کی یوم مقدار اور رجب المرجب اور شعبان و معظم کے مکمل اور دیگر نفلی روزوں، نوافل، درود شریف کی کثرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ واہ واہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو۔ نمبر 19، دوسروں کی موجودگی میں اس لیے چپ چاپ رہنا یا اشارے سے یا لکھ کر گفتگو کرنا کہ لوگ سنجیدہ خاموش طبیعت اور زبان کا قفل مدینہ لگانے والا تصور کریں، جبکہ گھر میں اور بے تکلف دوستوں میں خوب کہکے لگاتا اور شیر ببر کی طرح دھاڑتا یعنی چیختا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاکاری کی تعریف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا، یہ سب ریاکاری ہی کی صورتیں ہیں۔ نیز پیش کردہ مثالوں میں حب جا یعنی شہرت و عزت کی خواہش کرنا بھی موجود ہے، کیونکہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا سبب حب جا بھی ہے۔ اس سے بھی بچنا از حد ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ریاکاری کی تمام مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم ان مثالوں کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے کو ریاکار کہتے پھریں، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور کسی کے دل کے حالات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کی جائے، کیونکہ بدگمانی بذات خود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس یعنی گناہ کی تلاش کرنا، اس کی پردہ داری یعنی عیب کھولنا، اس میں ریاکاری کی علامات تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ ان مثالوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خود ٹٹولیں اور غور کریں کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں ریا چھپی ہوئی تو نہیں، کیونکہ
کیونکہ ریا چونٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے اور اس عمل کو تاہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس میں مبتلا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے، نہ ہی مال اور دولت کی کثرت میں۔ اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ یعنی شک بھی پائے تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ الامان والحفیظ، بچا لے ریا سے بچا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، سرفرازی۔